بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شب معراج کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کی سیر کر رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ فرشتوں سے کہا کہ میرے محبوب کو تمام آسمانوں، جنت و دوزخ کی سیر کراؤ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہاں لے جائیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرنے کے لیے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جھرمٹ میں جب جنت کی سیر کے لیے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت حسین و جمیل حور بہت زیادہ پریشان ہے اور رو رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون ہے اور رو کیوں رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو وہ بولی کہ میں نے اپنا یہ حال اس لیے بنا لیا ہے، مجھے پتا تھا کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے یہ حال بنا رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑے اور آپ مجھ سے میرے حال کی وجہ پوچھیں اور میں آپ کو اپنا حال بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنا حال بتاؤ کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ وہ بولی یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی وجہ سے تمام جنت کی حوروں کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹ جائیں، چاند ستارے سورج بھی شرما جائیں، رات کے عالم میں بھی انجالا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جنت میں ہر حور کے ساتھ جوڑا بنائے گا جو اس کے ساتھ دائمی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ایک دن میں اللہ کے سامنے حاضر ہوئیں اور اللہ پاک سے التجا کی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جنت کی حوروں کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے ساتھ کس شخص کا جوڑا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے سامنے ایک آئینہ ہے، اس میں دیکھو، تمہیں اپنا جیون ساتھی نظر آ جائے گا۔ وہ کہتی ہے میں بہت تیزی کے ساتھ اس آئینے کی طرف بڑھی کہ میں دیکھوں اس دائمی زندگی میں میرا ساتھی کون ہوگا جس کے ساتھ میں زندگی بسر کروں گی، کیونکہ میں جنت کی حوروں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ تو جب میں نے آئینے میں دیکھا تو مجھے ایک سیاہ فام شخص نظر آیا، اس کو دیکھ کر میرے سارے خوابوں میں آگ لگ گئی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اسی حالت میں ہوں اور اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ میں نے تو جب اس کو پہلی نظر دیکھا تھا تب ہی میرے لیے وہ نظر وحشت ناک تھی۔ میں کسی ایسے کے ساتھ ساری زندگی بسر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حلیہ تو بتاؤ، دیکھنے میں کیسا تھا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں بتاتی ہوں۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں، سر سے لے کر پاؤں تک سراپے سیاہی تھا، موٹے موٹے ہونٹ، اس کی پیشانی بہت چھوٹی تھی، اس کے دانت چوڑے تھے، اس کا منہ پھدا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حور کی یہ بات سن کر بہت جلال میں آ گئے اور اس سے کہا کہ یہ جو تم نے بتایا ہے یہ تو میرے پیارے بلال کا حلیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرا پیارا بلال ہے، کیا تم نہیں جانتی بلال کون ہے؟ بلال میرا عاشق ہے، بلال گوہر نایاب ہے، بلال وہ ہے جس نے میرے خاطر اپنی جان پر بے پناہ ظلم و جبر سہے، بلال وہ ہے جس کو میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی، بلال وہ ہے جو میرا غلام ہے۔ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تم نے بلال کو پایا ہے اور تم رو رہی ہو۔ تمہیں کیا پتا وہ آئینے میں جو سیاہ فام شخص تم نے دیکھا تھا، جس کی سیاہی کی وجہ سے تم رو رہی ہو، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی لے کر جنت کی حوروں کے گالوں اور ہونٹوں کے تلوں میں تقسیم کر دے گا، اور وہ جس حور کے حصے میں آئے گی وہ بہت خوش قسمت ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس حسن و جمال کا اتنا مان کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ میں اگر بے نقاب ہو جاؤں تو چاند سورج چھپ جائیں، لوگوں کی آنکھیں پھٹ جائیں، کیا پتہ جب تو اپنے 70 نقاب اتار کر میرے بلال کے سامنے آئے، اپنا سارا حسن و جمال، اپنی ساری خوبصورتی میرے بلال کے سامنے لائے،
اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ تو تیری مرضی ہے کہ تو ابھی کہہ رہی ہے مجھے بلال پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور میں نے بلال سے اس کی مرضی پوچھی ہی نہیں، کیا پتہ وہ تجھے پسند کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ بات سن کر فوراً چیخ اٹھی اور کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے وہی بلال پسند ہے، میری معذرت قبول کر لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور آگے چل دیے۔ قربان جاؤں بلال تیری عظمت پر، قربان جاؤں بلال تیری کالی رنگت پر، تو نے کتنا نصیب پایا، تو نے کتنی عظمت پائی ہے۔ حضرت بلال وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رسی پکڑ کر آپ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، شان ہے تیری مولا، تو جسے نوازتا ہے خوب نوازتا ہے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو اپنے پیارے گھر کی حاضری کی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ ہم مر رہے ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کر دے، اور مشکل حال میں بھی اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔